اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 8 کا یونٹ 3 کا ڈے 1 ہے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 8 میں جو آپ کو کام دیا گیا ہے وہ ہے سبق بوڑھی کاکی کے الفاظ معنی، الفاظ جملے، کثیر الانتخابی سوالات اور پیشکش ہے جس کا نام ہے، پیشکش کا عنوان ہے احترام انسانیت۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 8 کا کام کروانے سے پہلے میں آپ کو مختصر سا جائزہ دوں گی سبق بوڑھی کاکی کا، تاکہ سبق آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ بوڑھی کاکی ایک ہندو بوڑھی عورت کی کہانی ہے جس کے 7 بیٹے جوانی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بدرام اور اس کا ایک بھتیجا باقی بچا تھا جس کا نام بدرام تھا، جسے تمام جائیداد کا وارث بوڑھی کاکی نے بنا دیا تھا۔ جائیداد اپنے نام لکھواتے وقت بدرام نے بڑے سبز باغ دکھائے تھے، بڑے وعدے کیے تھے، لیکن وہ اپنے وعدے وفا نہیں کر سکا۔ وہ ایک کنجوس آدمی تھا۔ بظاہر وہ بڑا نیک تھا، لیکن جب بات اس کی جیب پر آتی تھی تو وہ اس کی نیکی ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کی بیوی تھی روپا، جو ایشور سے ڈرتی تھی، لیکن بوڑھی کاکی سے اسے پھر بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ان کی بیٹی لاڈلی واحد لڑکی تھی جسے بوڑھی کاکی سے محبت تھی۔ بدرام اور روپا کے بیٹے کا تلک کا دن تھا، جس میں انہوں نے پوری برادری کو دعوت پر بلایا تھا اور اچھے اچھے کھانے بنوائے تھے جن میں پوریاں اور کچوریاں شامل تھیں۔ بوڑھی کاکی کی تمام حسیں جواب دے چکی تھیں سوائے ذائقے کی حس کے۔ انہیں بس اچھے اچھے کھانوں سے رغبت تھی۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر وہ کھانے کے لیے للچانے لگتی تھیں، اور اگر انہیں کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ آواز کے ساتھ رونا بھی شروع کر دیتی تھیں۔ پوریوں کی خوشبو بوڑھی کاکی تک پہنچتی ہے تو بوڑھی کاکی کا دل للچاتا ہے اور وہ پیروں کے بل گھسیٹتی ہوئی اپنی کوٹری سے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ پوریاں تلی جاتی ہیں۔ روپا کی نظر پڑتی ہے اور وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بوڑھی کاکی کو ڈانٹ دیتی ہے اور انہیں واپس اپنی کوٹری میں جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لاڈلی نے اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھائیں اور وہ اپنے حصے کی پوریاں اپنی کھلونے کی پٹاری میں چھپا لیتی ہے، اور رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ بوڑھی کاکی کو کھلانے چلی جاتی ہے۔ بوڑھی کاکی وہ پوریاں کھا لیتی ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کی بھوک ختم ہوتی، ان کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ لاڈلی سے کہتی ہیں انہیں اس مقام پر لے جائیں جہاں پہ لوگوں نے کھانا کھایا تھا، اور وہ جھوٹے برتنوں میں سے کھانا نکال کے کھانے لگتی ہیں۔ روپا کی آنکھ کھل جاتی ہے رات میں لاڈلی کی تلاش میں۔ وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں بوڑھی کاکی جھوٹے برتنوں میں سے کھانا کھا رہی تھی۔ ایسے میں روپا کو خوف خدا آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جس عورت کے کارن وہ اتنی جائیداد کی مالک بنی بیٹھی ہے اور اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، اور اسی کو کھانا نہیں دیا اس نے، اسی کے ساتھ ناانصافی جس کی وجہ سے یہ تمام عیاشیاں ہیں، تو وہ بوڑھی کاکی سے معافی مانگتی ہے اور تھال میں کھانا سجا کر
بوڑھی کے سامنے رکھ دیتی ہے اور بوڑھی کاکی بہت شوق سے کھانا کھانے لگتی ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی سبق بوڑھی کاکی کا ایک مختصر سا جائزہ۔ آئیے اب ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنا لیجئے۔ سبق کا عنوان ہے بوڑھی کاکی۔ اس کے بعد بچوں آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ رجسٹر اور پین نکال لیجئے۔ ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ معنی کا کام کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اشتہا، جس کا مطلب ہے بھوک۔ دوسرا لفظ ہے بے زبان، جس کا مطلب ہے شکایت نہ کرنے والا۔ تیسرا لفظ ہے آگ کا کنڈ، جس کا مطلب ہے آگ کا گڑھا۔ اس کے بعد ہے لفظ پتل، جس کا مطلب ہے بڑا سا تھال جس کو کھانا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر لفظ ہے بھنڈارا، جس کا مطلب ہے باورچی خانہ۔ اب ہے کام الفاظ۔ درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ بچوں، الفاظ اور محاورات دیے گئے ہیں، ان کو اپنے الفاظ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے جمع غفیر، جس کا جملہ ہے شادی کی تقریب میں مہمانوں کا ایک جمع غفیر تھا جو نکاح کے بعد کھانا کھلنے کا منتظر تھا۔ دوسرا لفظ ہے اشتہا، جس کا مطلب ہے بھوک۔ لاڈلی نے کاکی کو پوریاں کھلائیں تو ان کی اشتہا اور رغبت مزید بڑھ گئی۔ پھر ہے محاورہ ناک کٹوانا، جس کا مطلب ہے بے عزتی کروانا۔ اس کا جملہ ہے ارشد نے چوری کر کے اپنے والدین کی ناک کٹوا دی۔ پھر محاورہ ہے نام بیچنا، اس کا مطلب بھی بچوں بے عزتی کرانے کے معنوں میں آتا ہے۔ جملہ ہے اس کا علی کا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، مگر وہ اپنے عمل سے خاندان کا نام بیچنے پر تلا ہے۔ پھر محاورہ ہے سبز باغ دکھانا، جس کا جملہ ہے ماہین نے اپنا کام نکالنے کے لیے عروسہ کو بڑے سبز باغ دکھائے۔ اب بچوں کام ہے کثیر الانتخابی سوالات۔ درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے بچوں بڑھاپا دور ثانی ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے۔ بڑھاپا دور ثانی ہوا کرتا ہے طفلیت کا، بچپن کا، بلوغت کا یا جوانی کا۔ تو بچوں بڑھاپا دور ثانی ہوتا ہے طفلیت کا، یعنی جس عمر میں بچہ دودھ پیتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے بڑھیا کے جوان بیٹے مر گئے تھے۔ 5 6 7 یا 8 بڑھیا کے جوان بیٹے 7 مر گئے تھے۔ تیسرا جملہ ہے بچوں
بدھ رام آدمی تھے چالاک، مکار، نیک یا بیوقوف؟ تو بدھ رام آدمی تھے نیک۔ چوتھا جملہ ہے روپا سو رہی تھی آنگن میں، کمرے میں، کوٹری میں یا برآمدے میں؟ روپا سو رہی تھی بچوں برآمدے میں۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے بدھ رام کی چھوٹی لڑکی تھی منچلی، لاڈلی، ضدی، چنچل۔ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی تھی لاڈلی۔ اس کے بعد بچوں کام ہے سبق بوڑھی کاکی کی پیشکش، جس کا عنوان ہے احترام انسانیت۔ اس سبق میں منشی پریم چند نے گردش زمانہ کو موضوع بنایا ہے کہ انسان ایک بھرپور زندگی گزار کر جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے جن پر وہ اپنی تمام دولت لٹا چکا ہوتا ہے۔ اور پال پوس کر بڑا کرتا ہے اور لوگ اپنی مصروفیات میں اپنے بزرگوں کی بنیادی ضروریات کا بھی خیال نہیں کرتے، جبکہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے۔ اس کا دل بھی بچوں کی طرح مختلف چیزیں دیکھ کر للچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر
اپنے بزرگوں کو بھی دیں، اپنے بزرگوں کو بھی دیں، جو خود کھائیں وہ انہیں کھلائیں، انہیں بھی کھلائیں۔ بزرگوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا خیال رکھنے سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے۔ تو بچوں، ہماری سبق کی پیشکش بھی مکمل ہوئی۔ بچوں، ہمارے اسائنمنٹ نمبر 8 کا جتنا کام تھا ہم ان سلائیڈ کی مدد سے مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی کام کو اس ویڈیو کی مدد سے مکمل کر لیجئے۔ ویڈیو پاز کرتے جائیں، کام مکمل کرتے جائیں، پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے دیکھتے جائیں۔ کام میں صفائی کا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔